بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم ماشاءاللہ جی سبحان اللہ ماشاءاللہ قاری نعمان سیفی صاحب کی خوبصورت آواز کے ساتھ تلاوت کلام پاک آپ نے سنی اور آج کی ساری ٹرانسمیشن کا آغاز اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ملک کے ممتاز نعت خواں جناب عبدالشکور شیرازی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے اختر حسین قریشی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ملک کے معروف نعت خواں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ملک کے ممتاز عالم دین ہیں پوری سیری آپ نے ہمارے ساتھ وقت دیا آپ کا شکریہ جناب پروفیسر حفیظ اللہ بلوچ صاحب بڑی محبت فرماتے رہے رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ سیری ٹرانسمیشن میں موجود رہے ناظرین آج جو موضوع ہمارا ہے شب قدر ایک رات لیکن 1000 مہینوں سے افضل ذرا تصور کیجئے ایک جملہ بہت چھوٹا سا ہے لیکن ذرا اس کو آپ اعداد و شمار کے ساتھ دیکھیے گا 1000 مہینوں سے افضل یعنی جس شخص نے اس رات کو پا لیا جس شخص نے اس رات میں اللہ کی عبادت کر لی اس نے گویا 1000 مہینوں کی عبادت پوری کر لی اس سے بڑی برکتوں والی رات کیا ہو سکتی ہے کہ اس رات کو فرشتے زمین پر اترے ہوتے ہیں، تلاش کر رہے ہوتے ہیں اللہ کو یاد کرنے والوں کو، ان مجالس میں جا رہے ہوتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے، جہاں اللہ سے معافی مانگی جا رہی ہوتی ہے، جہاں لوگ اللہ کے سجدہ ریز ہوتے ہیں اللہ کے حضور، ان کو
دیکھ کے فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں، اور وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں جو اس رات کو پا لیتے ہیں۔ صحابہ کرام اس کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے، تاک راتوں میں اسے تلاش کیا کرتے تھے، اور اس رات کی فضیلت اتنی فضیلت ہے کہ جو بیان بھی نہیں کی جا سکتی۔ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، اسلام کتنا آسان دین ہے، ایک رات دیتا ہے، کہتا ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس میں عبادت کر لو، 1000 مہینوں کی عبادت پا لو۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت جلیلہ کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو کیا اعزاز بخشا، انعام بخشے ہیں۔ عاملہ قلیلاً و اجر کثیرا۔ یہ امت عمل کم کرتی ہے، اجر کئی گنا اللہ اس کو بڑھا کے عطا کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ۔ فرمایا ایمان والو، میرے محبوب علیہ السلام پر سچا ایمان لا کے دکھلاؤ، میں اللہ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں یؤتکم کفلین من رحمتہ، جو امتوں پہلی امتوں کو میں رحمت دیتا تھا نا، اسے کئی گنا بڑھا کر ڈبل کر کے میں تمہیں عطا کروں گا۔ اندازہ لگائیں، جو بھی آپ نے بات کی، پہلی امتوں کی عمر ہوتی تھی، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے۔ اب اندازہ لگائیں ان کی امتوں کی عمر بھی اتنی لمبی تھی، اب ان کی نیکیاں، لیکن اللہ پاک نے ہمیں عمر کم دی ہے، لیکن اس کی تلافی کیسے کی ہے، جو ابھی آپ نے خود انٹرو میں ارشاد فرمایا انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ آگے کیا فرما رہے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ 1000 مہینے کی عبادات ایک طرف ہوں اور اس ایک رات کی عبادات دوسری طرف ہوں تو یہ بہتر ہے، برابر نہیں ہے، خیر افضل اور اعلیٰ ہے، برتر ہے۔ پھر بھی اس کے جو نیکیوں کا وہ اللہ تعالیٰ اضافہ فرما رہے ہیں کہ برتر ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ اصل میں مسئلہ تو یہ، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ سے میں 100 سے 80 اختلافات ہیں، لیکن ان کی علمی باتیں بعض بڑی دل کو بھلی لگتی۔ وہ فرمایا کرتے تھے شب قدر کو تلاش کرتے ہو، لیکن جس کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے اس کو شب قدر بنایا اس کی بھی تلاش کیا کرو، وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ اگر فرمایا تم اس قرآن کو پالو، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، جس کا ترجمہ شاعر نے یوں کیا، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر تم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اگر ہم قرآن کو پا لیتے تو یقین جانیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ کتنے اشعار ان کے اس موضوع پر ہے کہ کتاب اللہ کے ساتھ جڑ جو، اللہ کی کتاب سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو، اللہ تمہیں سر بلند کر دے گا۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں قرآن پاک میں، وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اگر تم نے کتاب اللہ کو چھوڑا تو پھر اللہ کا فیصلہ کیا ہے، اللہ پاک تمہاری معیشت کو تنگ کر دے گا۔ تو ہمیں سب سے پہلے کرنا ہے اللہ کے قرآن کی طرف رجوع، اس کے لیے ایک ایک قیام کرنا، قرآن پہ تدبر کرنا۔ قیام کے بارے فرما دیا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ جو شب قدر میں کچھ نوافل ہی پڑھ لیتے ہیں نا، میں کہتا ہوں اللہ ملک صاحب اللہ بڑا میرا غفور رحیم۔ صحیح بات، آپ توجہ سے صرف 2 نفل ہی پڑھ لینا، لیس لک من ذرا ضرب دینے پھر 1000 سے الا ما خشیت فیہا، تو آپ کا اللہ نام ضرور وہاں درج کر دیتا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو 1000 راتوں کی عبادت، 1000 مہینوں۔ دوسرا اس میں کیا کرنا ہے، ساری غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ دوسرا کرے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ پاک خود فرما رہے مجھ سے دعائیں مانگو، یہ دعاؤں کا ٹائم ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا عبدالستار دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ستاری میں فرماتے ہیں جو جاگت ہے وہ پاوت ہے۔ اللہ وہ وہاں کی جو اردو تھی نا اس وقت کی، اس کے بعد جو جاگت ہے وہ پاوت ہے، جو سوت ہے وہ کھوت ہے۔ جس نے سو کے یہ رات گزار دی نا اس نے بہت کچھ ضائع کر لیا، اور جس نے اس رات کو پا لیا، اس میں جاگ کر بیدار رہ کر اللہ کو راضی کیا، میرا اللہ تعالیٰ شب اس رات کو پتہ کیا واضح دیتا ہے، اللہ اللہ کے واضح دے رہا ہے حل من مستغفر فاغفر له، حل من مسترزق فارزق له، حل من سائل فاعطی۔ کوئی ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، اللہ اکبر، کوئی ہے رزق مانگنے والا، مسترزق، کوئی رزق مانگنے والا آئے تو صحیح، اور کوئی سوال ہے وہ پیش کرے، میں اس کا دامن بھر دیتا ہوں۔ مولانا محمد حسین شوقی شیخ القرآن فرمایا کرتے تھے، ان کا پنجابی منظور ترجمہ فرماتے ہیں ادی راتی رحمت رب دی، ملک صاحب ادی راتی رحمت رب دی، ادی راتی رحمت رب دی، کرے بلند آوازہ
اللہ ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ. اللہ بندہ اکبر، اس رات اللہ میں اکبر. ایک بار کہتا ہے نا یا ربی، ایک بار کہتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے میرا اللہ جواب میں ایک بار جواب نہیں دیتا، 2 بار جواب نہیں دیتا. میرا اللہ اللہ خالق مالک رازق کو فرماتا ہے 3 بار لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی. او میرے بندے مانگ. اس سے بڑی کیا نعمت مانگتے ہو کیا سکتی ہے؟ کیا ایک بریک مانگتے لیتے ہیں شاہ صاحب، ایک بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر اس پہ بھی بات کریں گے کہ اس شب قدر کو تلاش کیسے کیا جا سکتا ہے، تاک راتوں میں، اور طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے تلاش کرنے کا. شاہوں سے ملا ناتونگر سے ملا ہے اللہ کا عرفان اسی گھر سے ملا ہے. اللہ کا عرفان اسی گھر سے ملا ہے اور ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے. مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. اس لیے مفلس زندگی اپنا سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا. مفلس زندگی اپنا سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا. جب مل گیا تو جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، ایک پتھر کو آئینہ گر اس کا دیوانہ ہوں، اس کا مجذوب. کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منسوب ہوں. اس کا دیوانہ میں بھی دیوانہ، ہاں تو بھی دیوانہ، ہاں یہ بھی دیوانہ دیوانہ. اس کا دیوانہ ہو اس کا مجذوب. کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منسوب سرحد حشر تک جاؤں گا بے دڑک. مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا. مفلس زندگی. اور شاہ جی شعر ہے، ذہن بے رنگ تھا سانس بے روپ تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی. پھر کیا ہوا؟ اس کی چشمے گنی رونق جاں بنی، چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر میں گیا. جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا
جب سے مجھ پر ہوا، بلکہ ایسی رات ہے کہ جب سے ہم پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا، مفلس زندگی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ کوئی صاحب ماشاءاللہ بڑی خوبصورت۔ جناب بلوچ صاحب، ہم بات جو کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کہ اس رات کو تلاش کیسے کیا جائے، طاق راتوں میں، آخری عشرے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آخری عشرہ رمضان کا شروع ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کمر کس لیا کرتے تھے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، آپ خود بھی راتوں کو بیدار رہتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار رکھتے۔ بیدار رہنے کا ایک مقصد ہے اور اس میں ایک تو قیام ہے اور اس میں قرآن کا سننا ہے، اللہ سے معافی ہے، اذکار ہیں، نوافل ہیں۔ اس میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے قیام کرتا ہے اور وہ جتنی دیر تک قیام میں کھڑا رہتا ہے، اللہ عرش پر اسے دیکھ کے مسکراتا رہتا ہے اللہ کہ یہ میرا بندہ میرے کلام کو سننے کے لیے میرے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اور یہ جس طرح کا عمل ہے، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس بندے نے قیام کیا ایمان کی حالت میں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل کہ خود بیدار رہنا، آپ تو ویسے زندہ بیدار تھے اور آپ پر رات کا قیام تہجد نبی پر فرض ہوتی ہے، مگر آپ اہل و عیال جن پر فرض نہیں تھی ان کو زندہ، ان کو بیدار کرتے، ان کو بیدار رکھتے، قرآن پڑھتے، قرآن پڑھاتے، قرآن سنتے، قرآن سناتے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے پاس جبرائیل آتے اور جبرائیل کبھی پڑھتے آپ اس کا قرآن سنتے، کبھی آپ پڑھتے جبریل سنتے، اور اس طرح یوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورے قرآن مجید کا دور جبرائیل کے ساتھ کرتے۔ اور آخری زندگی کا جو آپ کا رمضان تھا اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا ہے، اور اللہ نے کہا خیر من الف شہر، یہ 83 سال 84 سال کی عبادت نہیں ہے، خیر، اس سے بہتر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تھے جو 83 سال تک اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو اس پر صحابہ جو ہے وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یا رسول اللہ ہماری تو اب اتنی عمر ہی نہیں ہے، ہم کیسے کریں گے؟ تو اللہ نے قرآن کی یہ سورت نازل کر دی، انا انزلناہ فی لیلۃ، انا انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے کہاں؟ مبارک رات کے اندر۔ فرمایا کہ تمہیں اس کی پریشانی کی ضرورت نہیں، خیر من الف شہر، یہ تمہاری ایک رات کی عبادت ان کی 83 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اور اگلی بات، یہ ایک رات 83 سال کی عبادت سے افضل ہے، اگر وہ بھی جو اللہ کے ہاں قبول ہو 83 سال کی، اور اگر 1 گھنٹہ کی جائے تو ملک صاحب 9 سال کی عبادت سے افضل ہے، 1 منٹ کی جائے تو 55 دن کی عبادت سے افضل ہے، اور اگر 1 سیکنڈ صرف اللہ کے رات کو بیدار ہو کر اللہ مغفر لی بندہ کہہ دے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کہہ دے، تو اللہ گناہ معاف کر دے، 1 سیکنڈ میں، تو یہ 22 گھنٹے کی عبادت سے افضل ہے، جو اللہ تعالیٰ قبول کرے اس سے بھی افضل ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے بہانہ بنایا ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے کا۔ یہ رات تو جو ہے آخری، یہ جو 10 راتیں ہیں ان کی طاق راتوں میں اس کا یوں تلاش کرنا، کبھی قرآن کا پڑھنا، کبھی سننا، کبھی سنانا، کبھی رونا، کبھی معافی مانگنا، کبھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانا، رونا، اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، فیملی کے لیے مانگنا، اللہ کے ساتھ رجوع کر کے، اور جس کا ایک قطرہ بھی آنکھوں سے آنسو کا گر گیا، فرمایا وہ ایک قطرہ جہنم کی آگ کو اس پر ٹھنڈا کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ اور اس رات کی معافی، سابقہ سارے گناہوں کی معافی۔ یقیناً نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان کی جو معافی ہے نا، اس میں اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ان تجتنبوا کبائر الاسم،
اگر بڑے جو کبیرہ گناہ ہے نا وہ انسان نے نہ کیے ہوں تو صغیرہ گناہ ان اعمال سے ختم ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ کبیرہ گناہ نہ انسان نے کیا کہ لوگوں کے سارے حق شک کھا کے جناب جا کے بندہ شب قدر منائے اور کہا میرے گناہ معاف، نہیں، جب تک وہ سارے واپس نہیں نہ کریں گے اللہ کے بندوں کے جو صاحب ہم نے استحصال کیا ہوا ہے، بے انصافی کی ہے، ڈکیتیاں کی ہیں، چوریاں کی ہیں، ملاوٹ کے ہم نے کام کیے ہوئے ہیں، جب تک یہ نجائز دھندے یہ سارے ہم نہیں چھوڑتے، یہ معافی ان کے لیے نہیں ہے، معافی ان کے لیے جو چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں انسانوں سے، یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ شب قدر میں آ جائیں تو اللہ معافی کا اعلان کر دیتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں آپ نے فرمایا فَلْتَمِسُوهَا فِي الْأَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي الْوِطْرِ، جو طاق راتیں ہیں نا ان میں ان کو تلاش کیا کرو، جو آخری عشرے کی ان راتوں میں سے طاق راتیں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں رات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول کیا تھا، کان رسول اللہ یعتکف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، امت کو بھی یہ رہنمائی فرمائی کہ اعتکاف بیٹھنے سے کیا اجر ملتا ہے۔ فرمایا اعتکاف کی وجہ سے جب انسان بہت سارے اعمال سے محروم ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ جنازہ نہیں پڑھ سکتا، اب جنازہ پڑھنے کا سوال یہ فلاح کی رات احد پہاڑ کے برابر اللہ نیکیاں عطا کرتا ہے ایک جنازہ پڑھنے سے۔ اب بندہ اعتکاف بیٹھ گیا، ادھر سے جنازے پہ جا نہیں سکا، تو نبی پاک نے فرمایا اعتکاف کی برکت سے اعتکاف کا بھی اجر ملے گا اور بغیر شرکت کیے اللہ وہ پورا اجر عطا فرمائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف بیٹھنے میں پتہ کیا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ خلوت، اللہ کے ساتھ ہم نشینی۔ جب بندہ اللہ کے ساتھ ہم نشینی میں بیٹھتا ہے نا، اللہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتا ہے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب، اللہ نظر تو آ نہیں رہے لیکن اس کا یقین کامل ہے، یہ دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ فَإِنَّا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، دل کی آنکھوں سے ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ الاحسان جو نبی پاک نے بیان کیا تھا نا وہ یہی تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اس طرح کے جیسے اللہ کو دیکھ کے کر رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاهُ، تو جب انسان اعتکاف میں بیٹھا ہوتا ہے نا وہ کیا دیکھ رہا ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ سیدھا اس کا معاملہ ہوتا ہے اور اللہ دنیا کے معاملات سے دور ہوتا ہے، دنیا سے الگ تھلگ ہو چکا ہوتا ہے۔ اور یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، میدان حشر میں اللہ نبی پر فرماتے ہیں کہ اللہ کے عرش کے سوا جب کوئی سایہ نہیں نہ ہوگا، اللہ کے عرش میں سے 7 قسم کے لوگ بیٹھیں گے، ان میں فرمایا وہ بندہ بھی رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، جو اعتکاف بیٹھا تھا نا تنہائی میں، آنکھیں پرنم ہوگی اللہ کے سامنے، پرنم ہوگی، ایک آنسو آ گیا نا، ایک آنسو بہہ گیا تو سمجھے نبی پاک نے فرمایا 2 قطرے جس کے بہ گئے اس پہ جہنم حرام، ایک جس شہید جس کے خون کا قطرہ نکل گیا اور ایک جس کی آنکھوں سے اللہ خشیت سے ایک آنسو کا قطرہ بہ جاتا ہے، اللہ اس پہ جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ نبی پاک فرمایا اگر بندہ رو نہ سکے تو نمی آج دھرا فتباکو، یہ بھی نہیں آتی رونے والی شکل بنا رہی تو اللہ تب بھی معافی ہوگی۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے شب قدر کی فضیلت کے اوپر۔ سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بلوچ صاحب ہم بات کر رہے تھے کون سے ایسے اعمال یا کون سے وظائف ہونے چاہیے۔ بعض لوگ صلاۃ تسبیح کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نوافل اجتماعی نوافل پڑھے جائیں، کچھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو کون سے جو ہے وہ وظائف کرنے چاہیے شب قدر کو؟ یقیناً آخری عشرہ جو ہے سارے کا سارا ہی رحمت ہے، اور پھر لیلۃ القدر کی رات تو سبحان اللہ۔ اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یقیناً اعتکاف سب سے بڑا ایک معمول تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب بھی دیتے تھے، اور اس کا اجر اتنا بیان کیا گیا ہے، کانا کحجتین و عمرتین، اعتکاف کا 2 حج اور 2 عمروں کے برابر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر اسی عشرہ کے اندر زکوٰۃ الفطر ہے۔ دیکھیں ایک آدمی نصاب کو نہیں پہنچتا، وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، مگر وہ روزے دار ہے، چاہے غریب ہے، چاہے امیر ہے، چاہے ملازم ہے، چاہے نوکر ہے، چاہے کوئی خادم ہے، وہ صدقہ فطر اس کے اوپر بھی ہے، فطرہ لازمی دے گا، وہ لازمی دے گا۔ اور اگر وہ خود نہیں دے سکتا تو جس کے انڈر کام کر رہا ہے، جس کے گھر میں مالک جو ہے وہ اپنے نوکر کی طرف سے بھی وہ ادا کرے گا، والدین اپنے بچوں کا دیں گے، بچوں کا دیں گے، سب افراد کی طرف سے دیا جائے گا۔ اگر صاحب نصاب زکوٰۃ کرنی ہے تب بھی فطرانہ ضرور تب بھی ضرور دے گا۔ اور یہ ہے کتنا، دیکھیں یہ جنس ہے، کھجور ہے، گندم ہے، جو ہے، پنیر ہے، یہ چیزیں ہیں، اور یہ جنس کا اگر دے گا تو ہم ساری زندگی آٹے کا ریٹ یہاں لگاتے ہیں،
اب ایک امیر ترین آدمی بھی آٹا دے رہا ہے 2.5-3 کلو کی قیمت، اور ایک غریب آدمی بھی آٹے کی قیمت دے رہا ہے، تو وہ کیوں نہیں ہم مہنگی کھجور کی 3 کلو کا قیمت دیتے، کیوں نہیں پنیر کی دیتے، کیوں نہیں جو کی دیتے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، فرمایا کہ وہ صائمین کے جو غلطیاں چھوٹی موٹی ہو جاتی روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دیتا ہے۔ اور تومۃ للمساکین، مساکین کے کھانے کا بندوبست اصل کرنا مقصد ہے کہ کوئی بھی عید پر مسلمان جو ہے وہ محروم نہ رہے، اچھا کھا کر جائے، اچھا پہن کے جائے۔ لہٰذا اس میں نقدن بھی دیے جا سکتے ہیں تاکہ صرف کھانے کا بندوبست ہی نہ ہو، اس کی ضرورت ہے اچھا لباس۔ اس کا مطلب ہے عید کا دن کا انتظار نہ کیا جائے، آخری عشرے میں دے دیا جائے۔ بالکل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ثابت ہے کہ عید سے کچھ دن پہلے دیا جا سکتا ہے، اور اگر بالخصوص کسی نے دور دراز بھیجنا ہے، اولاً تو اپنی ہی کمیونٹی میں اپنے ارد گرد جو ہے وہ دیکھا جائے، یہ بہت اونچا عمل ہے۔ روزوں کے اندر جو غلطیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں وہ صدقہ فطر سے ادا ہو جاتی۔ تاخذ من اغنیائہم وتودو الی فقرائہم، فرمایا کہ اس سے لینا، زبردستی لیا جائے ان سے، اور تودو الی فقرائہم، اور فقراء تک پہنچایا جائے۔ فقراء ہمارے دروازوں تک نہ آئیں کہ وہ دروازے گھنٹیاں دے دے کے بیچارے مانگتے پھریں، ہمیں لیا جائے ان سے عمرہ سے اور وہاں ادا کیا جائے۔ جو یہ تو اسلامی حکومت کا ڈیوٹی ہے، مگر اگر نہیں ہے تو ہم اپنے اڑوس پڑوس میں لوگوں کو جانتے ہیں، ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ان کے ہاں جا کر ہم کریں۔ اور لیلۃ القدر کی رات نوافل سب سے اونچا عمل ہے۔ پھر قرآن مجید دیکھیں، اس رات کو جو عزت ملی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قرآن کے نزول کی وجہ سے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو فرشتہ لے کر آیا ہے وہ تمام فرشتوں سے افضل ہے، جبرائیل، اور جس پیغمبر کے سینے پر اترا ہے وہ پیغمبر تمام رسولوں اور نبیوں میں افضل ہے، اور جس شہر میں اترا ہے وہ تمام شہروں سے افضل ہے، اور جس رات میں اترتا ہے وہ رات سب سے افضل ہے۔ اب اس کا پتہ یہ چلا کہ اس کی افضلیت اور برتری کی وجہ اصل میں قرآن ہے، اور جب قرآن کو ہم نہیں سمجھ رہے تو اس رات سب سے بڑا پیغام دیتی ہے کہ میری برکتیں اور فضیلتیں سمیٹنے والوں سب سے پہلے قرآن کا فہم حاصل کرو تاکہ تمہیں اس عزت اور اس رات کی بھی قدر اور منزلت تک پہنچے۔ بخاری صاحب، ایک شخص اعتکاف بھی نہیں بیٹھا، ایک شخص مسجد بھی نہیں گیا، گھر بیٹھا، اپنے بستر پہ بیٹھا ہے، وہ لوگ اللہ کو یاد کر کے معافی مانگ سکتے ہیں؟ یقیناً میرا اللہ تو سورہ یونس میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تَكُونُوا فِي مسلح پہ بھی نہیں بیٹھا۔ میں کہتا ہوں جہاں میرا اللہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میرا بندہ جب بھی مجھے پکارتا ہے، جہاں بھی پکارتا ہے، میرا اللہ وہی سنتا ہے۔ نبیوں کی باتیں اللہ نے جو قرآن میں بیان کی، کسی نبی نے کسی حالت میں پکارا، کسی پیغمبر نے کی مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام پکار رہے، کنویں کی گہرائی میں حضرت یوسف علیہ السلام پکار رہے، موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو کے پکار رہے۔ تو نبیوں نے ہر جگہ پہ پکارا، اپنے بستر پہ بیٹھ کے پکارے، مصلے پہ پکارے، اپنے کھیت میں پکارے، مکان کی چھت پہ بیٹھ کے پکارے، جہاں بھی آپ پکاریں گے میرا اللہ تو وہی سے سن رہا ہے۔ جس زبان میں پکارے اللہ اس زبان کو بھی جانتا ہے۔ تو یقیناً آپ اللہ یہ ہمیں پیغام مزدوری کر کے آیا، تھک کے آیا، رات سونے سے پہلے نفل پڑھ کے سو جائے، 2 نفل پڑھ کے سو جائے، 2 نفل۔ میں کہتا ہوں ملک صاحب وہ 8 نفل بھی نہ پڑھے، وہ اس سے بھی زیادہ نہ پڑھے، پورا شبینہ نہ کر سکے، وہ 2 نفل پڑھ لے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے 2-4 باتیں عرض کر لے، میرا اللہ۔ میں تو اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، میں جب دعا کرتا ہوں نا، دعا کے وقت کے 4 حصے کر لیتا ہوں۔ 3 حصے اپنے لیے دعائیں مانگتا ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں مانگتا ہوں، بچوں کے لیے مانگتا ہوں، 4تھا حصہ میں اپنے دعا کے وقت کا نا آپ پہ دروشی پڑھتا رہتا ہوں۔ یہ میرا عمل کیسا ہے؟ آپ فرماتے ہیں بہت اچھا، ان زدت فہو خیر لک، تو زیادہ دروشی پڑھتا ہے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے تیری دعاؤں کے لیے۔ کہتے ہیں پھر نصف کرتا ہوں، فرمایا ان زدت ما شئت ان زدت فہو خیر لک، بھئی تیری اپنی مرضی ہے لیکن زیادہ تو پڑھ لیتے نا دروشی زیادہ اچھا۔ کرتے کرتے بات یہاں پہ آ گئی، اس نے کہا اجعل لک صلاتی کلھا یا رسول اللہ، کا آج کے بعد بس دعائیں جتنا بھی اللہ ٹائم ملے گا آپ پہ دروشی پڑھتا رہوں گا۔ نبی پاک نے جو بات کی نا ملک صاحب ذرا سنیے، میں تمام ناظرین کرام سے کہنا چاہتا ہوں ان راتوں میں اور کچھ بھی نہ کر سکو نا، کچھ بھی نہ، اور مزدوروں تم بھی سنو، اور جو مصروف لوگ ہیں وہ بھی سن لیں، وہ گاڑی پہ جا رہا ہے وہ بھی سن لیں۔ میرے آقا فرماتے اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، میں اللہ کا رسول گارنٹی دے رہا ہوں جو سے میرے اوپر درود شریف ہی پڑھتا رہتا ہے، گاڑی چلانے والا درود شریف پڑھ، میں کہتا ہوں آقا فرماتے سفر پہ جانے والا بن مانگے بغیر کہے اللہ اس کے دل کی ہر مراد پوری کر دے گا، اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ ہمیں ان لیلۃ القدر میں، ان طاق راتوں میں، آخری عشرے میں کثرت سے، اور یہ نبی پاک ہمارے اوپر حق ہے، ملک صاحب اللہ کے رسول کا ہمارے اوپر حق ہے۔ آج آپ اور میں جو مسلمان ہیں، توحید پرست ہیں، اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں، قرآن ہمارے پاس ہے، بیت اللہ جیسا قبلہ، تو یہ کس کی نسبت سے؟ علامہ اقبال مجھے یاد ہے فرماتے در دل مسلم مقام مصطفیٰ است،
اگلا جو شعر، اگلا جو مصرع کیا ہے ملک صاحب؟ آب روئے ماں زے نام مصطفیٰ است، اور دو جہانوں میں ہماری عزت اللہ اکبر۔ اس کا سبب کیا ہے؟ ابھی قریشی صاحب نے پڑھا تھا نا وہ جملہ، کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منسوب ہوں؟ اس سے بڑھ کے میری اور آپ کی شان کیا ہے کہ ہم اللہ اس سے اکبر۔ منسوب ہیں، آپ نے ہم آمنہ درود- کے لال کی امتی ہیں۔ کنتم خیر امہ، آقا نے فرمایا نحن الاخرون فی الخلق والاولون یوم القیامہ، بے شک ہم سارے نبیوں کے بعد آئے، ساری امتوں کے بعد آئے، مگر یاد رکھنا قیامت کے دن پہلا نمبر اللہ ہمارا لگائے گا، اللہ ہم اکبر۔ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ آمنہ کے لال کی اپنے بات کی عبدالشکور شرائی صاحب سے آپ سنتے ہیں، عقیدت کے پھول آپ سے سنتے ہیں۔ نبی کے راستے کی خاک لوں گا، نبی کے راستے کی خاک لوں گا، میں سب سے قیمتی پوشاک لوں گا، میں سب سے قیمتی پوشاک لوں گا، محل مینار کیا کرنے ہیں مجھ کو، محل مینار کیا کرنے ہیں مجھ کو، مدینے کے خسو خاشات لوں گا، مدینے کے خسو خاشات لوں گا، شاہ کونین کی فاقہ کشی سے، شاہ کونین کی فاقہ کشی سے، میں اپنی روح کی خوراک لوں گا، میں اپنی روح کی خوراک لوں گا، ملی جاگیر اگر جنت میں کوئی، تو دہلیز شاہ لولاک لوں گا، تو دہلیز شاہ